رمضان میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ تم ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ چونک جائیں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور آپ خود سے سوال کریں گے کہ آخر ہم ہر سال رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مگر ان 5 چیزوں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی بھوک نور بنے، آپ کی پیاس شفاعت بنے، آپ کا روزہ آسمان کو چیرتا ہوا عرش تک جا پہنچے، تو ماہ رمضان میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، آج کی بات عام نہیں، آج ہم رمضان کی ان 5 چیزوں کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں اگر آپ نے اس مہینے میں نہ خریدا تو ممکن ہے تنگ دستی آپ کا مقدر بن جائے۔ ہاں، میں پھر کہہ رہا ہوں، رمضان میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے۔ یہ صرف جملہ نہیں، ایک حقیقت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں رمضان آتے ہی سکون اتر آتا ہے، رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، بیماریاں کم ہونے لگتی ہیں، بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے۔ اور کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں رمضان بھی عام مہینے کی طرح گزر جاتا ہے، نہ مالی حالات بدلتے ہیں، نہ دل کی کیفیت، نہ حالات کی سختی۔ آخر فرق کہاں ہوتا ہے؟ غربت صرف پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، غربت وہ ہے جب گھر میں برکت نہ ہو، جب کمائی بھی ضائع ہو جائے، جب کاروبار چل کر بھی ترقی نہ کرے، جب علاج پر پیسے لگے مگر شفا نہ ملے، جب محنت ہو مگر نتیجہ نہ آئے۔ یہ وہ تنگ دستی ہے جو نظر نہیں آتی مگر زندگی کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ 5 چیزیں دراصل دولت کے دروازے کھولنے والی چابیاں ہیں۔ یہ صرف خریداری نہیں، یہ نیت کا اعلان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ آپ غربت کو قبول نہیں کریں گے، آپ تنگ دستی کو اپنی شناخت نہیں بننے دیں گے، آپ اپنے گھر میں نور کو دعوت دینا چاہتے ہیں، برکت کو بسانا چاہتے ہیں، منفی اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رمضان میں ان 5 چیزوں کو خرید لیا جائے تو گویا آپ نے خوشحالی کا معاہدہ کر لیا۔ اگر انہیں نظر انداز کر دیا تو شاید آپ نے اپنے ہاتھوں سے برکت کا دروازہ بند کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ واقعی خوشحالی ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج جو بات ہونے والی ہے وہ آپ کی مالی، روحانی اور گھریلو زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ رمضان میں 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ پہلی چیز، رمضان میں ایک بڑی سادہ مگر کشادہ دسترخوان سیٹ کریں، اس کے ساتھ چند اضافی پلیٹیں اور گلاس بھی لے آئیں۔ یہ صرف سامان نہیں ہوگا، یہ نیت کا اعلان ہوگا۔ یہ اعلان کہ اس گھر کا دروازہ صرف اہل خانہ کے لیے نہیں بلکہ مسافر کے لیے بھی کھلا ہے، طالب علم کے لیے بھی اور اس ہمسائے کے لیے بھی جس کی اذان تو سنائی دیتی ہے مگر دسترخوان کی آواز نہیں۔ جب گھر کی میز پھیلتی ہے تو رزق سمیٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ اجتماعی افطار محض کھانا بانٹنا نہیں، دل بانٹنا ہے، اور دلوں کی گردش اکثر مال کی گردش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ جو گھر دوسروں کے لیے جگہ دیتا ہے وہ خود بھی زندگی میں جگہ پا لیتا ہے۔ یہ ایک روحانی معاشی اصول ہے۔ سماجی سرمایہ اکثر مالی مواقع کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس شخص کے دسترخوان پر لوگ بیٹھتے ہیں اس کے نام پر اعتماد بیٹھ جاتا ہے۔ رمضان کا افطار اگر سادگی سے ہو، کھجور اور پانی کے ساتھ، تو وہ سنت کی خوشبو لے آتا ہے۔ یہ طرز افطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سادگی اسراف کو روکتی ہے اور اسراف رزق کو کھا جاتا ہے۔ جب افطار میں نمود و نمائش کم اور اخلاص زیادہ ہو تو برکت خاموشی سے بڑھنے لگتی ہے۔ برکت کا ذوق پیدا ہو جائے تو انسان فضول خرچی سے خود بخود بچنے لگتا ہے، اور بچت صرف پیسوں کی نہیں، طاقت اور سکون کی بھی ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، غربت اکثر تنہائی سے شروع ہوتی ہے۔ جب گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مواقع بھی بند ہونے لگتے ہیں، مگر جس گھر کے دسترخوان وسیع ہو وہاں دعائیں
جمع ہوتی ہے، ایک مسافر کی دعا، ایک طالب علم کی آمین، ایک ہمسائے کی خوش دلی، یہ وہ غیر مادی اثاثے ہیں جو کسی بینک میں نظر نہیں آتے مگر زندگی کی بیلنس شیٹ بدل دیتے ہیں۔ رمضان میں اجتماعی افطار کا سامان خرید لینا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا گھر صرف رہائش نہیں، رحمت کی نشست ہے، اور جب رحمت بیٹھ جائے وہ تنگ دستی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی۔ دوسری چیز، رمضان میں ایک الگ خوبصورت اور صرف سحری اور تہجد کے لیے مخصوص گھڑی خریدیں۔ اسے موبائل کے عام الارم کی طرح استعمال نہ کریں، اسے ایک نام دے، برکت کی گھڑی۔ اسے گھر میں نمایاں جگہ پر رکھ دیں تاکہ وہ صرف وقت نہ بتائے بلکہ یاد دلائے کہ یہ مہینہ عام نہیں، یہ لمحے معمولی نہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ رزق دفتر سے آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، مارکیٹ سے آتا ہے، مگر ایک اور ذریعہ بھی ہے، آسمان۔ اور آسمان کے دروازے دن کے ہجوم میں نہیں، رات کی خاموشی میں کھلتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آخری پر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں بخش دوں۔ یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے مگر رمضان میں اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی پہچان بیان کی گئی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ صرف عبادت کا بیان نہیں، یہ رزق کا راز ہے، کیونکہ استغفار رکاوٹیں ہٹاتا ہے، اور جب رکاوٹیں ہٹتی ہے تو نعمتوں کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ سوچئے اگر کوئی شخص رمضان کے 30 دن سحری سے چند منٹ پہلے بیدار ہو کر خاموشی میں 2 رکعت ادا کرے، آنسو کے ساتھ دعا مانگے، اپنے رزق، صحت اور اولاد اور گھریلو سکون کے لیے مانگے، تو کیا اس کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا؟ تقدیر سورج سے نہیں بدلتی، سحری کی سرگوشی سے بدلتی ہے۔ یہ گھڑی دراصل الارم نہیں، یہ اعلان ہے، یہ خریداری نہیں، سرمایہ کاری ہے۔ آپ پیسے سے وقت نہیں خرید سکتے مگر ایک مخصوص گھڑی خرید کر آپ خود کو وقت کا پابند بنا سکتے ہیں۔ اور جو شخص سحری کا لمحہ پا لیتا ہے وہ گویا برکت کی چابی پا لیتا ہے۔ غربت ہمیشہ خالی جیب کا نام نہیں، کبھی وہ سوئے ہوئے دل کا نام ہوتی ہے، اور جو دل سحری میں جاگ جائے اس کی تنگ دستی دیر تک قائم نہیں رہتی۔ تیسری چیز، رمضان میں ایک سادہ مگر باوقار ڈائری خریدے، اسے عام نوٹس بک نہ سمجھے، یہ آپ کی زندگی کا آئینہ ہوگی۔ اس کے 3 واضح حصے بنائے، شکر، استغفار اور خرچ و صدقہ۔ روزانہ چند منٹ اس کے ساتھ بیٹھے۔ یہ عمل چھوٹا لگے گا مگر اثر میں بہت بڑا ہوگا۔ اکثر لوگ کمائی بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں مگر برکت بڑھانے کے منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ شکر وہ قوت ہے جو موجود نعمت کو محفوظ بھی رکھتی ہے اور بڑھاتی بھی ہے۔ قرآن مجید میں وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بڑھا دوں گا۔ جب آپ روز لکھتے ہیں کہ آج مجھے کون سی نعمت ملی تو آپ کی توجہ کمی سے ہٹ کر فراوانی پر آ جاتی ہے، اور انسان جہاں توجہ دیتا ہے وہی چیز بڑھتی ہے۔ دوسرا کالم استغفار کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ صرف روحانی نصیحت نہیں، یہ رزق کا قانون ہے۔ گناہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور استغفار راستہ صاف کرتا ہے۔ جب دل ہلکا ہوتا ہے تو تقدیر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ تیسرا حصہ خرچ اور صدقہ کا ہو۔ یا ایمانداری سے لکھیں، آج کہاں خرچ کیا، کیا ضرورت تھی، کیا صرف خواہش تھی۔ جب خرچ لکھا جاتا ہے تو لاشعوری فضول خرچی کم ہو جاتی ہے۔ مالی شفافیت انسان کو خود اپنے سامنے جواب دہ بنا دیتی ہے، اور جواب دہی نظم پیدا کرتی ہے۔ نظم غربت کے خلاف ڈھال ہے۔ یاد رکھیں، تنگ دستی اکثر بے ترتیبی سے جنم لیتی ہے۔ جب
نہ شکر کا حساب ہو، نہ گناہوں کا، نہ اطاعت کا، نہ خرچے کا ریکارڈ، تو برکت بکھر جاتی ہے۔ مگر جو شخص روز اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، وہ رزق کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ ڈائری کاغذ کے چند صفحات نہیں، یہ آپ کی مالی اور روحانی اصلاح کا نظام ہے۔ اور جو شخص خود کا محاسبہ شروع کر دے، اس کی تقدیر بھی نئی ترتیب اختیار کرنے لگتی ہے۔ چوتھی چیز، رمضان میں ایک ایسا سرمایہ خریدیں جو صرف کاغذ کا یا اسکرین تک محدود نہ ہو، بلکہ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھا کر روزگار اور رزق کی دروازے کھولے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی اچھے آن لائن کورس کی فیس، مہارت کی تربیت، یا پیشہ وارانہ کتاب جو آپ کی نئی دنیا سکھائے۔ یاد رکھیں، یہ خریداری صرف مال خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ عبادت اور دنیاوی کوشش الگ چیز ہے، مگر رمضان یہ سبق دیتا ہے کہ نیت اور عمل کے ساتھ ساتھ چلیں۔ نیت درست ہو، دل صاف ہو، تو دنیاوی اسباب اختیار کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ یہ مہارت صرف آپ کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ مستقل خوشحالی اور مالی آزادی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اسلام میں توکل کا تصور یہ نہیں کہ صرف انتظار کیا جائے، توکل کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ جو شخص محنت، علم اور حکمت سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ علم سرمایہ ہے، یہ اس اصول کی عملی تصویر ہے۔ روحانی صفائی اور علم و ہنر کا امتزاج پائیدار خوشحالی کی ضمانت بنتا ہے۔ سوچئے، اگر رمضان کی بابرکت دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو ایک نئی مہارت سے نوازا، ایک نیا ہنر سیکھنے کا وعدہ کیا، اس کے لیے حقیقی سرمایہ خرچ کیا، تو اس کی برکت ہر روز آپ کے گھر میں داخل ہوگی۔ علم کے ساتھ خرچ کیا گیا پیسہ محض رقم نہیں، بلکہ ایک چراغ ہے جو آپ کے رزق کے راستوں کو روشن کرتا ہے۔ غربت اکثر محض پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ مہارت اور علم کی کمی بھی غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جو شخص رمضان میں اس خزانے کو حاصل کرتا ہے، وہ خود کو صرف مال کی کمی سے نہیں بچاتا، بلکہ اپنے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی قائم کرتا ہے۔ یہ علمی سرمایہ آپ کی زندگی میں سکون، خود اعتمادی اور رزق میں کشادگی لاتا ہے۔ یہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ رمضان صرف روح کے لیے نہیں، بلکہ عمل اور تدبیر کے لیے بھی مہینہ ہے۔ جو عقل اور نیت کے ساتھ علم میں سرمایہ کاری کرتا ہے، اس کی تقدیر میں خود بخود برکت آ جاتی ہے۔ پانچویں چیز، رمضان کا مہینہ دلوں کو نرم کرنے اور تعلقات کو تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک چھوٹا سا تحفہ خریدیں، چاکلیٹ، پھول یا کوئی علامتی چیز، اور اسے اس شخص کے دروازے پر رکھ دیں جس سے رنجش یا تلخی ہو، چاہے وہ عزیز ہو یا ہمسائے، چاہے وہ پرانا دوست ہو یا کوئی ساتھی۔ یہ تحفہ صرف جسمانی چیز نہیں، بلکہ دل کی نرمی اور تعلقات کی مرمت کا ذریعہ ہے۔ قطع رحمی اور تلخی صرف جذبات میں نہیں رہتی، یہ زندگی کے راستوں اور رزق کی گزرگاہوں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا کرتا ہے اور زندگی کے راستے کشادہ فرماتا ہے۔ صلہ رحمی اور عفو کے یہ چھوٹے اعمال گھر اور دل دونوں میں روشنی لے آتے ہیں۔ رمضان دل کی صفائی کا موسم ہے۔ جب دل صاف ہو جاتے ہیں، کینہ، حسد اور رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، تو تقدیر کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، بیماریاں کم ہوتی ہے، ذہنی سکون بڑھتا ہے اور گھر میں خوشیاں دوبارہ ہو جاتی ہے۔ یہ تحفہ محض چیز نہیں، بلکہ نیت، اخلاص اور برکت کی علامت ہے۔ سوچئے، اگر آپ ایک چھوٹے سے تحفے کے ذریعے پرانے زخموں کو بھلا دیں، تعلقات میں محبت دوبارہ پیدا کرے اور دل صاف کرے، تو یہ عمل نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے، بلکہ مالی اور سماجی خوشحالی کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ جو گھر محبت اور صلح کی فضا میں بستا ہے، وہ غربت دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ تحفہ یاد دلاتا ہے کہ رزق صرف مالی وسائل سے نہیں، بلکہ دلوں کی کشادگی اور تعلقات کی مضبوطی سے بڑھ جاتا ہے۔
رمضان میں اف اور سرح کے چھوٹے قدم بڑے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص دل کی تلخی کو چھوڑ کر اس مہینے میں معافی کا تحفہ پیش کرتا ہے، وہ خود اپنی زندگی میں خوشحالی، برکت اور رزق کی کشادگی خرید لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں آپ کے گھر میں برکتیں اتریں، اللہ کی رحمتیں دروازے پر دستک دیں، آپ کے رزق میں کشادگی آئے اور گھر میں خوشیاں قائم رہیں، تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، رمضان میں 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک حکمت ہے، ایک موقع ہے جو شاید سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ 5 چیزیں نہ صرف آپ کے گھر کے حالات بدلتے ہیں بلکہ آپ کی تقدیر کے دھاگے بھی نئے رنگ پکڑتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ جو تھامنے کے لیے تیار ہوں وہ مال میں اضافہ پاتے ہیں، آپ کے دل جو عبادت اور نیت سے نرم ہو وہ خوشی اور سکون کے خزانے کھولتے ہیں، اور جو گھر ان چیزوں سے مزین ہو وہ منفی اثرات، حسد، جادو یا کسی بھی طرح کی بری طاقت سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان میں 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ جو شخص ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خوشحالی دیکھتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور خاندان کے اندر محبت اور سکون قائم رہتا ہے۔ یہ 5 چیزیں صرف مادی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ ہر چیز کی قیمت ایک چھپی ہوئی برکت کی طرح ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے وہ صرف اپنی جیب میں کمی نہیں دیکھتا بلکہ دل میں خلا، گھر میں سکون کی کمی اور رزق کی رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ مگر جو شخص وقت پر اور نیت کے ساتھ یہ قدم اٹھاتا ہے وہ ہر سطح پر خوشحالی ہو جاتا ہے۔ رمضان میں 5 چیزیں صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے گھر کے ہر فرد کے لیے بھی برکت ہیں۔ جب گھر کے دروازے کھلتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں اور ماحول محبت اور خیر خواہی سے بھرا ہوتا ہے تو رزق کا بہاؤ خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی صرف مالی کمی نہیں بلکہ دل، گھر اور تعلقات میں کمی کی علامت بھی ہے، اور یہ 5 چیزیں یہی کمی دور کرتی ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کو مالی اور روحانی استحکام دیتی ہے۔ یہ آپ کے گھر کے ماحول کو مثبت طاقت سے بھی بھر دیتی ہے۔ بیماری، پریشانی، منفی اثرات، جادو یا کسی بھی قسم کی روحانی رکاوٹ جو آپ کے راستے میں کھڑی تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہر روز ان چیزوں کی برکت محسوس ہوتی ہے اور یہ احساس دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں 5 چیزیں آپ کی نیت، آپ کے عمل اور آپ کے ایمان کا اظہار ہے۔ جو شخص صرف دیکھتا ہے اور انہیں نہیں خریدتا وہ شاید اپنی تقدیر میں موجود خوشحالی کے دروازے خود بند کر دیتا ہے، مگر جو شخص یہ قدم اٹھاتا ہے وہ دروازے کھول دیتا ہے، وہ راستے کھول دیتا ہے، وہ برکت کو گھر میں دعوت دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کے گھر میں محبت، سکون، خوشی اور برکت لاتی ہے۔ یہ صرف مال بڑھانے کی چیزیں نہیں بلکہ رزق کے بہاؤ، دل کی نرمی، تعلقات کی مضبوطی اور اللہ کی رضا کے راستے میں جو شخص ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ غربت صرف خالی جیب کا نام نہیں بلکہ برکت کی کمی بھی ہوتی ہے، اور جو شخص برکت خرید لیتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خوشحال رہتا ہے۔ رمضان میں 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ یہ جملہ ہر دن، ہر وقت یاد رکھیں۔ یہ آپ کے لیے ایک عملی سبق ہے، ایک روحانی سرمایہ ہے، ایک ایسا قدم ہے جو نہ صرف آج بلکہ آنے والے سالوں میں بھی اثر ڈالے گا۔ اس مہینے میں یہ چھوٹا سا فیصلہ آپ کے گھر کے حالات بدل دے گا، آپ کی زندگی کی کیفیت بدل دے گا، آپ کے رزق میں کشادگی لے آئے گا۔ یہ 5 چیزیں صرف خریدنے کی چیزیں نہیں بلکہ آپ کی نیت کی نمائندگی ہیں، آپ کے عمل کی صداقت ہیں، آپ کے ایمان کا عملی مظہر ہیں، اور اگر آپ نے یہ چیزیں خرید لیں تو آپ نے خود کو غربت سے بچا لیا، تنگ دستی کی بوجھ سے آزاد کر لیا اور خوشحال زندگی کی بنیاد رکھ دی۔ اگر نظر انداز کیا تو شاید
آپ نے اپنی تقدیر کے دروازے خود بند کر لیے۔ رمضان میں 5 چیزیں برکت، خوشحالی، سکون اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سمجھدار ہے وہ یہ موقع ضائع نہیں کرتا، اور جو یہ قدم اٹھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ خوشحال، رزق میں بھرپور اور برکتوں سے معمور ہوگی۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، رمضان میں 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ یہ جملہ آج آپ کے لیے، کل آپ کے لیے اور ہر دن آپ کے لیے زندگی بدلنے کی کنجی ہے۔ برکت، رزق، خوشحالی اور اللہ کی رضا سب اسی ایک فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑا بخشنے والا، تو ہی رزق دینے والا، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس رمضان میں ہمارے گھر میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون بٹھا دے، اور ہماری زندگیوں سے غربت اور تنگ دستی کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری نیت کو خالص اور پاکیزہ کر دے، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم صلح، معافی، شکر اور صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہے۔ آمین ثم آمین۔